السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سرکاری ملازمین کی پینشن اسکیم میں مجوزہ ترامیم کا جائزہ لیں گے۔ پینشن اصلاحات کے تمام پوائنٹس آسان الفاظ میں بیان کیے جائیں گے۔ کل 13 ترامیم ہیں جن کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی پینشن اسکیم میں مجوزہ ترامیم درج ذیل ہیں۔ پہلی ترمیم ہے، سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری 24 بنیادی تنخواہوں کے 70% کے برابر گراس پینشن ملے گی۔ پہلے پینشن کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولہ تھا اس میں آخری بیسک پے کو فارمولے میں استعمال کر کے پینشن معلوم کی جاتی تھی۔ اب آخری بیسک پے کی بجائے آخری 24 بیسک پیز کی ایوریج لی جائے گی اور پھر اس ایوریج کو استعمال کر کے گراس پینشن معلوم کی جائے گی۔ تو یہ جو 24 بنیادی تنخواہوں کی ایوریج معلوم کی جائے گی یہ کم ہوگی آخری بیسک پے سے، اس وجہ سے گراس پینشن کم بنے گی، گریجویٹی کم بنے گی اور پھر ماہانہ پینشن بھی کم بنے گی۔ یہ تھی پہلی ترمیم۔ دوسری ترمیم ہے، 25 سال نوکری کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے۔ یہ تو وفاق میں پہلے بھی یہ آزادی ہے کہ 25 سال سروس کے بعد لوگ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں پابندی ہے کہ جب تک 25 سال سروس کے ساتھ 55 سال عمر نہ ہو جائے ریٹائرمنٹ نہیں لی جا سکتی۔ تیسری ترمیم ہے، رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کو 60 سال کی عمر تک پہنچنے تک کم از کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی۔ جو لوگ 60 سال کی عمر سے پہلے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لیں گے انہیں اس ریٹائرمنٹ پر ہر سال پینشن میں اضافے کی بجائے جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور یہ جرمانہ 3% سے لے کر 20% تک سالانہ جائے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 20% تک جرمانہ ہو سکے گا، اس سے زائد نہیں ہوگا۔ اب لوگ ریٹائرمنٹ جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتے ہیں وہ کسی ضرورت، کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے لیتے ہیں، تو مجبوری یا بیماری کی بنا پر اگر کوئی ریٹائرمنٹ لے رہا ہے تو اس پر جرمانہ عائد کرنا مناسب نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ترمیم شامل نہ کریں، اس طرح جرمانہ عائد کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو آخری ڈرافٹ سامنے آیا ہے پینشن اصلاحات کا اس میں یہ ترمیم شامل ہے۔ چوتھی ترمیم ہے، پینشنر کو پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہی ملے گا۔ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی نیٹ پینشن کو بیس لائن پینشن کا نام دیا گیا ہے۔ آئندہ اضافے بیس لائن پینشن پر ملیں گے، کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگی۔ پہلے ہوتا تھا کہ جو اضافہ ہوا اسے بنیادی پینشن میں جمع کر دیا جاتا تھا اور اسے کمپاؤنڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے پینشن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور آئندہ سالوں میں ملنے والے اضافے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہی ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی نیٹ پینشن پر ہی اضافہ ملنا ہے تو وہ اضافہ بہت کم بنتا ہے اور اس طرح سالانہ اضافے میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ پانچویں ترمیم ہے، پینشن میں سالانہ اضافہ علیحدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا، جیسے ملازم کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملتا ہے، یعنی پینشن میں جو سالانہ اضافہ ہوگا وہ بیسک پینشن میں ایڈ ہونے کی بجائے علیحدہ ایڈ ہاک کے طور پر رہے گا، جس طرح ان سروس سرکاری ملازم کو بجٹ میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جاتا ہے اور یہ بنیادی تنخواہ میں شامل نہیں ہوتا بلکہ علیحدہ الاؤنس کے طور پر ملتا ہے۔ ایسے ہی پینشن اضافے بھی علیحدہ ایڈ ہاک کے طور پر شمار ہوں گے، انہیں پینشن میں جمع کر کے کمپاؤنڈنگ نہیں کی جائے گی۔ چھٹی ترمیم ہے، پے اینڈ پینشن کمیشن یا پے اینڈ پینشن کمیٹی ہر 3 سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گی۔ چونکہ بیس لائن پینشن علیحدہ رہے گی اور اضافے علیحدہ شمار ہوں گے تو 3 سال کے بعد یہ کمیٹی میٹنگ کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ یہ ملنے والے اضافے کیا بیس لائن پینشن میں جمع کر کے یہ ریوائز کر دی جائے بیس لائن پینشن۔ اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو اسے
ریوائز کر دیں گے۔ اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں یہی بیس لائن پینشن فی الحال چلنے دی جائے تو بھی یہ ان کے پاس اختیار ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملازمین کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملتے ہیں، چند سالوں کے بعد یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ میں یعنی بیسک پے میں ایڈ کر کے اسکیل ریوائز کیے جاتے ہیں۔ یہ پے اسکیل ریوائز ہونے کی طرح ہی ہے۔ 7ویں ترمیم ہے پینشنر کی وفات کے 10 سال بعد تک اس کی فیملی کو پینشن ملے گی اور معذور بچوں کو تاحیات پینشن ملے گی۔ پینشنر کی وفات کے بعد یعنی پینشنر اور اس کے شریک حیات ان دونوں کی وفات کے بعد جب اس کے بچوں میں فیملی میں پینشن جائے گی تو یہ فیملی 10 سال تک ملے گی۔ 10 سال بعد یہ پینشن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ 8ویں ترمیم ہے حادثاتی طور پر ریٹائر ہونے والوں کو 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی اور پھر اس کے بعد ختم۔ 9ویں ترمیم سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی، یعنی ان سروس اگر ڈیتھ ہو گئی تو اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملتی رہے گی۔ 10ویں ترمیم ہے پینشنرز کے بچوں کے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کی صورت میں ان بچوں کو عمر بھر فیملی پینشن ملتی رہے گی، یعنی ڈسیبلڈ ہیں جو معذور بچے ہیں انہیں تاحیات پینشن ملے گی، ان پر 10 سال یا 25 سال والی شرط عائد نہیں ہوگی۔ 11ویں ترمیم ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی سرکاری ملازم دوبارہ سرکاری نوکری کرے گا تو اسے پینشن ملے گی یا تنخواہ ملے گی۔ تنخواہ اور پینشن دونوں اکٹھی وصول نہیں کی جا سکیں گی۔ 12ویں ترمیم ہے سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی، یعنی ڈبل پینشن پر بھی پابندی لگ گئی۔ ڈبل پینشن کہہ لیں یا ملٹیپل پینشنز کہہ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 پینشنز لے رہے ہیں یا 3 پینشن کی صورتحال بھی بن جاتی ہے تو ملٹیپل پینشنز پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک بندہ ایک وقت میں ایک پینشن لے سکتا ہے، لیکن ایک صورت جو کہ 13ویں ترمیم میں بیان کی گئی، ایک صورت میں ڈبل پینشن لی جا سکتی ہے، وہ ہے میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی، ایک دوسرے کی پینشن لے سکیں گے، تنخواہ کے ساتھ پینشن لے سکیں گے یا ڈبل پینشن لے سکیں گے۔ یہ ایک ہی صورت ہے جسے 13ویں ترمیم میں بیان کر دیا گیا۔ ناظرین، ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کے متعلق بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں۔ اس ڈرافٹ میں عمر کی تبدیلی کا کوئی ذکر نہیں ہے، تاہم خبر آئی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کرنے کی تجویز پر مشاورت جاری ہے۔ ممکن ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال کر دی جائے۔ پینشن اصلاحات کا حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک کوئی بھی تجویز اس میں شامل کی جا سکتی ہے اور کسی بھی تجویز کو اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پینشن اصلاحات کی منظوری کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں بعض ارکان نے واضح کیا کہ فنانس ڈپارٹمنٹ سول سرونٹس رولز میں ترامیم نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس میٹنگ میں پینشن اصلاحات منظور نہ ہو سکیں اور نہ ہی نئی پینشن اسکیم کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی جا سکی۔ سول سرونٹس رولز میں صدر مملکت ترامیم کر سکتے ہیں، لہٰذا اب وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر پاکستان سول سرونٹس رولز میں ترامیم یعنی پینشن اصلاحات کی منظوری دیں گے، پھر نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور پینشن اصلاحات کا نفاذ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کامنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔